آئے مانا کہ تم پر آئے ہو، ابھی آئے ہو آ کے جانے لگے ہو، یہ بھی دل لگی کیا دل لگی ہے، ہماری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں۔ میں نے جلدی جلدی ساری باتیں کرنی ہیں تاکہ میرے بعد آنے والوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن غور فرمایا آپ نے، یہ تو سونا پیر یہاں والا ہے، ایک گھر میں آتا ہے، مرید کہتا ہے سونا ادھر بھی پیر رکھ جا، اتھے بھی پیر رکھ جا، ادھر بھی دعا فرما جا۔ میاں صاحب کہتے ہیں جنت دوزخ وچ اسمانا جو خلق اللہ وسدی، پاک جمال تہاڈے کارن ہر دی جان ترسدی۔ بابا فرید کہتے ہیں کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی تے کٹھا سارا جگ۔ واحد ایک ذات ہے جس سے کرتا رب تنہائی میں ملاقات ہے، اس محبوب کی کیا بات ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے جس محبوب کے ہجر نے پتھروں کو رلایا، لکڑیوں کو رلایا، عرش کو رلایا، سدرہ کو رلایا، بے درد فرشتوں کو رلایا، ایک ایسا بھی رب نے بندہ بنایا۔ مدینے والے نے اس کے لیے رو رو کے نعرہ لگایا، وہ کون تھا جس کے لیے میرے مدنی روتے تھے؟ ایک بندہ دنیا میں ایسا بھی تھا، صدیق میرے نبی کے لیے رویا، عمر میرے نبی کے لیے رویا، علی میرے نبی کے لیے رویا، غوث جلی میرے نبی کے لیے رویا، پتھر روئے، رستے روئے۔ وہ کسی نے کہا کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے۔ حضور کے عشق کے تیر کائنات کا گئے کلیجہ چیر، کیونکہ میرا نبی ہے حسن کا پیر۔ مگر اسی زمین پہ ایک ایسا بھی تھا فقیر، ایک ایسا بھی تھا فقیر جس کے لیے آہیں بھرتا تھا نبیوں رسولوں کا پیر۔ وہ کیا ہستی ہوگی جس کے لیے میرا نبی رو رو کے کہے، رو رو کے صدا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اس فقیر کا اتنا پیار سے ذکر فرماتے، خود روتے ہمیں رلاتے، اور رلا رلا کے اس کی باتیں بتاتے۔ سینوں میں آگ لگ گئی، بھٹیاں سلگنے لگی، عشق انگڑائیاں لینے لگا اس فقیر کا عشق۔ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، مجھے میرے بھائیوں نے بلایا اور مجھے یہ بار بار فرمایا، پڑھے لکھوں نے نہیں ان پڑھوں نے بھی فرمایا، تو نے ہمیں جو اویس کرنی کا واقعہ سنایا وہ ادھورا تھا، اب پہلے رہا ادھورا، ہن تینوں سداں گے کر انہوں پورا۔ میں آکھیا میں بھی اتنا سیدھا نہیں کہ پورا، دکاندار دا کم ہے تھوڑا جا کچھ نہ کچھ چھڑ جاوے۔ سوچیں ذرا کیا ہستی ہوگی میرے نبی کے لیے سارے روئے، لیکن میرا نبی اس کے لیے روئے۔ ساری کائنات حضور کی بات کرے اور میرا نبی اویس کرنی کی بات کرے، ساری ساری رات کرے۔ یہ عشق کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟
آپ تشریف لائے, بچے بھی آئے, بزرگ بھی آئے, اور آپ ہم سے عزت والے ہیں, سونے ہیں. آپ نیچے بیٹھ گئے. کس لیے؟ ہمارا منہ دیکھنے آپ نہیں آئے ہیں, آپ صرف عشق میں آئے ہیں. یہ نشانی ہے عشق کی. وہ سرائکی زبان میں کہتے ہیں ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھیندی. حضرت صاحب تے سمجھ رہے نے, تو انو بھی سمجھ آ رہی ہے, نہیں آ رہی تو میں نو آ رہی. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھیندی, متا مل پووے کہیں میل دے وچ. او نہیں ملدا اوندا ذکر تاہے, دل رج پوندے ہی کھیل دے وچ. اوندا نام پکا نت وجد کرن, ہر وقت اویل سویل دے وچ. ناشاد ہن تن تے ترے لیرے, او وی دے ایاں کل ویل دے وچ. جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے. ایسا پیارا جس کے لیے روئے مدنی راج دلارا, وہ تھا فقر کا تصوف کا ستارہ, وکھرا تھا دنیا سے اس کا نظارہ. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں جب کبھی توفیق ملی, لیکن اس کی نماز وکھری, اس کی. اب ذرا غور فرمانا, حضرت حرم بن حیان یہ تابعی تھے, حضرت عمر فاروق کے یار تھے, جن کا میں نے نام لیا حرم بن حیان. ان کا تعارف کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بیلی تھے. کتنا بڑا بندہ ہے حضرت عمر دا یار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضرت اویس کرنی کو میدان عرفات میں ملے تھے تو حضرت عمر نے کہا تھا کوئی پیغام شیغام, تو حضرت اویس نے کہا تھا میرا ایک یار مدینے میں حرم, انہوں میرا سلام آکی. ہائے ہائے. یہ غور فرمانا, حرم بن حیان کو حضرت عمر نے سلام کہا کہ وہ دیوانہ کو پاگل تجھے سلام کہتا تھا. حرم بن حیان سے پوچھا تیری کدوں دے نال ملاقات ہوئی؟ حرم بن حیان رو پڑا, کہا آج تک نہ ملاقات ہوئی, نہ بات ہوئی, نہ ملے نہ مثال. انہاں آکھیا ملے ہیں نہیں تے یاریاں, ملے ہے نہیں تے یاری کدوں لگ گئی. انہاں آکھیا عالم ارواح تو ساڈا یارے. اوے ملوانے انو دس, اگر اویس حرم بن حیان دا عالم ارواح تو یارے تے مدینے آلہ تے نبیاں دا بھی سردارے. ہون ہو گئی نا دی عقل بیکارے. اسے واسطے پیر مہر علی آکھیا کن فایا کون تا کل دی گل, اساں پہلے پریت لگائی, اجاں وی سانو اے پہ دس دے بوٹے بیلے کاہی. تے میدا یعنی عرشی فرشی آگ نار باد خاک, تے میدا حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گواہی. میرے علی رل دوہیں بیٹھے جدو ہوپ ڈوہانو آئی. ادھر سے میرے علی شاہ بولا, ادھر بلے شاہ نے پردہ کھولا. انہیں آکھیا شاہ جی ہن آ جی. ماشاءاللہ, اے میں اللہ کرے مسکنا دے رہا. ایک بات آپ ذرا غور فرمانا, کن فایا کون تے کل دی گل, یہ کس نے بولا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ نے. اور اب جو میں بولنے لگا ہوں بول وہ ہے بلے
اس سے آپ کو ایک بات پیغام ملے گا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے علاقے الگ الگ، علاقے دور دور، زبانیں الگ الگ، رنگ الگ الگ، لیکن تھیم ایک، پیغام ایک، کیونکہ یہ قبیلہ سارا ہے نیک۔ علماء کرام سے معافی چاہتا ہوں، جو نیک ہوتے ہیں ان کا تھیم ایک ہوتا ہے۔ جڑے او ادوں بولے تے او کوئی ہور سٹیشن تے بولے، انہاں پائے ہوئے نے رولے، اللہ انہاں دا سر کھولے۔ جنہ فساد پھیلایا انہاں دا پیغام بھی وکھو وکھ، لیکن جنہ نے یار نال یار ملایا انہاں آکھیا کن فیکون تے کل دی گل، لیکن بلے شاہ ہتھوڑے مار دے، انہیں آکھیا کن فیکون اگے تھی لگیاں، کن فیکون اگے تھی لگیاں، نیو نہیں لگڑا چوری دا، اکو رانجا مینوں لوڑی دا، اکو رانجا مینوں لوڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا۔ ہائے ہائے، شاہ جی دی عادت ہے 70 پردے پا کے بول دے تاکہ انہوں ہی سمجھ آوے جنہوں سمجھانا ہے، کیونکہ خاصاں دی گل خاصاں نو کرنی چاہیے۔ وہ آدن نا یہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ یہ جو میلاد ہے، یہ جو معراج ہے، یہ جو 11ویں ہے، یہ جو تذکرائے فقراء ہے، یہ مٹھی کھیر ہے، اسے کتا نہ کھائے، اسے وہ کھائے جو سنی فقیر ہے۔ اس لیے میں نے بھی خاص راگ ہڈیارہ، ہڈیارے کا اپنا ہے نظارہ، سبحان اللہ، ورنہ ہڈیارہ کون سا کراچی ہے، کون سا یہ اسلام آباد ہے، لیکن یہ درد کی تار پتہ نہیں کتھے ہوندی ہے میرے یار۔ یہ دے واسطے ضروری نہیں کہ انار کلی ہوئے یا لاہور دی کوئی گلی ہوئے، یہ واسطے بس ایک تار چاہیے، ماہی ہاتھ لایا او وج پج۔ تے میں بھی سمجھ گیا اے جڑے ہڈیارے آلیاں نو مینوں بلایا تے ذمے میرے کرنی جتوال لایا، اے دا مطلب اے جڑا ہڈیارا اے اے کچھ پیارا اے، اے دا وقت باقیاں تو نظارہ اے۔ تو انہوں سمجھ آیا کچھ میرا کھپا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ بلے شاہ میں کہہ رہا تھا، کہتے کن فیکون اگے تی لگیاں، نیو نہیں لگڑا چوری دا، اکو رانجھا مینوں لوڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا۔ کب سے لگی کہا کن فیکون تے کل، اسا پہلے ویکھی یار دی شکل، نہ لوح نہ قلم نہ عقل، اسا پہلے ویکھی یار دی۔ حرم بن حیان آکھیا ساڈیاں یاریاں بدن دیاں نہیں، ساڈیاں یاریاں من دیاں نے، ساڈیاں یاریاں روح دیاں نے۔ اور صحیح حدیث پاک الارواح جنود مجندہ، مدینے والے نے راز کھولیا، کائنات دا معلم بولیا، فرمایا اے جڑی اج یاری ہے اے دی پیچھے بھی گرم بازاری ہے، اے اج دی نہیں یاری ہے، اے پہلے دیاں لگیاں۔ حرم بن حیان انہیں آکھیا ملن ضرور جاواں گا، یار نو ملن ضرور جاواں گا، ٹر پے مدینے تو لب دے، ہن اویس کتھوں لبے، حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں سے گزر گیا۔
یہ اپنے اپنے ہیں حوصلے، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ حضرت حرم بن حیان مدینے سے چلے بستی بستی، گلی گلی، شہر شہر، حتیٰ کہ عراق کے ویرانوں میں پہنچے۔ کہتے ہیں میں نے اویس کو پایا، اور سوچو جنہوں سلام بھجوایا او پرانا یار آج آیا۔ اور حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں میں نے اویس کو یہ دریائے دجلہ کے کنارے وضو کرتے پایا، پر میں نے جب حال دیکھا میں بہت رویا، میں بہت رویا۔ بال اجڑے اجڑے، اڑے اڑے بال، پھٹی ہوئی آنکھیں، دو چادریں تھی، ٹاکیاں ٹاکیاں، روڑی والی ٹاکیاں، ان کو دھو کے سوئی سے پھر ملا کے ایک اوپر لپیٹ رکھی تھی، ایک نیچے باندھ رکھی، اور بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ وہ چھلکے تھے نا خربوزے والے، خربوزے والے چھلکے جو لوگ کھا کے خربوزے روڑی پہ پھینک جاتے، یہ اٹھا کے دجلے پہ دھوتا، پھر ان کو دیکھ کے روتا۔ یہ فقر کا بادشاہ ہے جس کے لیے رونے والا میرا مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر جسے ڈھونڈتے رہے، مولا علی جس کی زیارت کے لیے بے قرار رہے، حضرت عمر 10 سال تک ہو کے دیتے رہے، یہ ہستی ہے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ چھلکے، خربوزے کے چھلکے، ان کو دھو کے پھر بیٹھ کے رو کے کہتا اللہ 3 دن ہو گئے تیرے اویس نے کچھ نہیں کھایا، اور آگے کا مولا اگر کوئی تیری زمین پہ بھوکا رہ گیا ہے اویس کا کوئی قصور نہیں، لا تو آخذنی بہی، اس بھوکے کی وجہ سے اویس کو نہ مارنا، اویس کو نہ پکڑنا۔ پھر وہ چھلکے اٹھا کے چل پڑتا، ہے کوئی بھوکا اویس سے لے لے۔ یہ اویس حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں قریب آیا، میں نے جب اس کی حالت دیکھی بہت رویا، بہت رویا، میں تک کے اویس کرنی کی حالت کو میں تکتا رہا، روتا رہا۔ اب وہ کسی نے کہا تھا پوچھ بیٹھا ہوں تجھ سے ہی تیرے کوچے کا پتہ، پوچھ بیٹھا ہوں تجھ سے ہی تیرے کوچے کا پتہ، یہ کیسی تیرے حالات نے تیری صورت کر دی، یہ کیا بن گیا تھا، یہ حال ہے تیرا۔ کہتے میں قریب آیا، میں نے کہا السلام علیکم، میں نے سلام فرمایا، اس دیوانے نے سر اٹھایا، بن دیکھے فرمایا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ کہتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، پہلی ملاقات ہے، پہلی ملا اور پہلی بات ہے نہ، اور پھر نہ کوئی بیچ میں آیا، نہ میں نے پیغام سنایا کہ میں آ رہا ہوں، اس کو نام کس نے بتایا؟ میں نے کہا او جناب آج تیری میری پہلی ملاقات، لیکن میرا بھی نام، میرے ابے کا نام کس نے تجھے بتایا؟ اویس نے اسی طرح سر نیچے رکھ کے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، وہ جو علیم خبیر ہے اس سے ہمارا تعلق جڑا رہتا ہے، رنگ ایسے ہی اڑا رہتا ہے۔ غور فرمایا میرے ہڈیارے کے پیارے خوش نصیب لوگوں کہ حرم بن حیان مدینے سے چلے، عراق کے ویرانوں میں پہنچے، دجلہ کے ساحل تک آئے،
اور انہوں نے سلام فرمایا. اویس قرنی لجپال نے ان کا نام، ان کے ابے کا نام لے کے وعلیکم السلام فرمایا. حضرت حارم بن حیان نے کہا میرا نام، میرے ابے کا نام کس نے بتایا؟ حضرت اویس نے فرمایا میرے تار جڑے ہوئے ہیں پار، مجھ سے بولتا ہے پروردگار. اب یہ بتائیں مجھے دنیا کے غدار، یہ نوکر ہے مدینے والا سردار ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ نوکر جس دے ایسے ہوون، نوکر جس دے ایسے ہوون، واہ سلطان انہاں دا. حارم بن حیان کہتے ہیں میں نے جب سلام وصول کیا، میں نے کہا اب ذرا حالت تو دیکھوں کرتا کیا ہے. اب یاری اتنی دور سے میں آیا سلام کا جواب دے کے پھر گم کے کیونکہ پروگرام بنا چکے تھے. اٹھ کے شام ڈھل چکی تھی، اٹھ کے آپ نے ایسے نماز کی نیت کرتے ہوئے کہا آج میری قیام کی رات ہے، آج میری قیام کی رات ہے. حارم بن حیان کہتا ہے مجھے قرات بھی بھول گئی، صلات بھی. میں تو انہوں تک دا میری یہی صلات ہے، کیونکہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلات اذان بھی تو، میرا مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو. کہتے ہیں نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں. میں نے کہا میری نفلیں خیر ہے، آج تماشا تو دیکھوں یار کا. میں نے دیکھا کہتا ہے آج میری قیام کی رات، ساری رات کھڑا رہا، آنسو برستے رہے. آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا تھا حضرت ابو مولا علی کو اور حضرت عمر کو کہ یبکی علی نفسہ ہی، اس کی عادت یہ ہے ہر وقت روتا رہتا. رات گزر گئی پیارے ہڈیارے کے لوگوں، رات گزر گئی، اویس پوری ہو گئی آس. عشق یہ بھی کر دکھاتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں 3 وقت روز کھاتے ہیں، پھر بھی شام کو فرماتے ہیں بھوک بڑی لگی ہے. ناراض بھی نہ ہونا، کھانا پھر کھانا پھر کھانا، ان کو کہتے ہیں یہ پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے. یہ جو یعنی ہر وقت بچھا رہے دسترخوان، یا طاہر شرفی یا مولوی فضل الرحمان، یہ نشانیاں ہیں. ایک وہ فقیر ہے، یہ نشانی ہے. فرمایا کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کا چہرہ تک لو تو ایمان کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے. کچھ ایسے منحوس ہوتے ہیں جن کو دیکھ لو تو زندہ ایمان مر جاتا. اویس کا چہرہ تک کے نہ بھوک رہی نہ پیاس، پوری ہو گئی میری آس. اگلا دن آیا، نماز بھی پڑھی حضرت نے، پھر قرآن کی تلاوت جاری، پھر قرآن کی تلاوت جاری. میں نزدیک آ بیٹھا، میں نے کہا اجازت ہے میں نیڑے آ جاؤں؟ نیڑے بھی نہیں لگن دیتے، نیڑے آ جاؤں؟ فرمایا آ. میں نے کہا کوئی حدیث سنا؟ کوئی حدیث سنا؟ اویس نے جواب کیا دیا؟ فرمایا نہیں سناؤں گا، نہیں سناؤں گا. کہا کیا مطلب تجھے حدیث نہیں آتی؟
مسکرا کے بولا مجھے یاد ہے ذرا ذرا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشق ہو رسول کا اسے حدیث نہ آتی ہو؟ فرمایا جتنا مجھے یاد ہے اتنا پتہ نہیں کس کو یاد ہے. مجھے ایک ایک پل لجپال کا یاد ہے، لیکن پھر سناتا کیوں نہیں؟ جواب سنو گے کلیجہ منہ کو آتا ہے. حضرت اویس نے کہا کہ اس لیے حدیثیں نہیں سناتا لوگوں کو کہ کہیں دنیا مجھے محدث نہ کہنا شروع کر دے اور لوگ کہیں شیخ الحدیث شیخ الحدیث، اور میرا نفس کمینہ سر نہ اٹھا لے، تکبر پیدا نہ ہو جائے. میں اس تکبر کی گردن مروڑ کے چل رہا ہوں، اس لیے سنبھل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے بعض اوقات یہ علم بھی مصیبت وبا بلا بن جاتا ہے. اسی لیے حضرت اویس نے فرمایا میں نہیں سناتا کہیں شہرت کا جذبہ سر نہ اٹھا لے، اور انی اکرہ الشہرت، مجھے شہرت سے نفرت ہے. کیا مطلب؟ چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو. کچھ سمجھ میں آیا؟ احب الوحدت، مجھے تنہائی پسند ہے، مجھے تنہائی پسند ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر میں نے پچھلی مرتبہ بتایا جب حضرت علی اور حضرت عمر آئے حضرت اویس کو ملنے کے لیے عرفات کے میدان میں، اور انہوں نے پہچان لیا. جب جان لیا حضرت عمر نے کہا تھا، مجھے ایک بچے نے کہا جی او اویس کرنی دی گل تسی ہن میں آیا نا تے میں آخیا کتھے چھڈی سی؟ انہیں آخیا وہ تانوں پتہ، لیکن اتنا سانو پتہ ہے کہ گل بڑی سواد دی سی. تے میں پھر آخیا پھر جے یاد نہیں تے پھر مڈو نہ شروع کر لواں. پھر رات ایتھے ہی ہے، پھر نات خان بھی تکتے رہن گے تے شاورے بھی دیکھتے ہی رہن گے. اس واسطے میں شارٹ کٹ تے فٹافٹ والا کام پیا کردا کہ یار دی گل کرنی ہے جیڑے پاسوں لب جا تے میں پھر وچکاروں ہی شروع کر لئیے کہ چلو. لیکن ہن میں یاد دیوا رہا، ہن یاد بھی میں ہڈیارے والے نوں دیوا رہا. میں چنگے بھلے کھانے پینے والے علاقے چ گیا تے اتھے ہر سال وہ مینوں ہی بلا لیندے. میں انہاں دے وڈے علامہ صاحب کو پوچھا میں نے پچھلے سال کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تو نے ٹھیک کہا تھا. میں نے کہا میں نے ٹھیک تو کہا تھا، میں ایسا نہ ہو کہ میں پھر وہی رٹی رٹائی پھر سنا دوں. انہوں نے کہا، بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا قادری صاحب یہ جدوں سانو یاد نہیں تے انہاں نوں کتھوں یاد ہونی، تے تانوں بھی یاد نہیں تے سانو بھی یاد نہیں، تسی پھر نحمدہ تو شروع کر دے. لیکن ہڈیارے والیاں تو میں قربان جاواں، مینوں بھول گیا کہ میں ایتھے بھی آیا. پھر یہ بھی انہاں دے پڑھے لکھے مینوں آکھ دے میں ان پڑھ جیا، میں سادہ جا بندہ بڑا بھولا بالا جنتی قسم دا آدمی. یہ بھولے بالے جنتی ہوندے جے. انہیں مینوں یاد دیوایا، میری سارا تھکن شکن اتھے ہی چور چور ہو گئی، ساری وہ کمزوری بھی دور ہو گئی، دلڑی نورن علا نور ہو گئی، اور اندر والی دنیا پر سرور ہو گئی. میں آکھیا واہ بھائی واہ، اساں لاہور ودے لبدے ساں کم تے ایتھے ہو گئے. میں خوش تاں بیٹھا، ساڈی یہ ہے کہ ساڈا پیغام اگر کسے نو یاد رہے. لالچی لوگ سانو یہ لالچ ہوندی ہے اساں جیڑی گل کیتی وہ سجنا نو یاد ہے کہ نہیں. جے یاد ہے تے ساڈی بخشش دا تھوڑا جا سامان اس واسطے بھی ہو جائے گا کہ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد. حضور حضرت حارم بن حیان کہتے ہیں وہ سارا دن قرآن پڑھتا رہا،
روتا رہا. شام ڈھلی, فرض نمازیں پڑھی, اب رات کا وقت آیا. میں نے کہا اب تماشے کا وقت ہے, کیونکہ دنیا سو گئی, رات ہو گئی. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے, برہا ہماری روتی ہے, موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا, تیری یاد ہے من کا چین پیا. کہتے رات ہوئی دوسری, اویس سیدھا رکوع میں, اور رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہا, آج میری رکوع کی رات ہے. ہن حوصلہ کر کے تسی کسی ویلے نماز جڑے ویلے پڑھ دے ہو, کوئی 26 تسبیحاں پڑھ کے ویکھنا, سبحان ربی العظیم کنی واری, 3 واری والا کم چھڑ دیو, کم از کم 4. عادت تروڑو تے عبادت والے پاسے رشتہ جوڑو. اے بھائی خالد جی ستے ہو کے جاگ دے ہو, تین بڑا یاد کیتا ہے بھائی, اسی بھلے رہے ہیں تے تو ایتھے آرام نال سکھ سکون نال بیٹھا رہے ہیں سونے. ہائے ہائے کتنی میں تسبیح آکھے, 3 تسبیحاں تو تھوڑا جا کراس فرماؤ. کوشش کیتا کہ جیڑے ویلے امام صاحب نو میں نہیں آدھا, مقتدیاں نو جدو نفل سنت پڑھو تے سبحان ربی العظیم 4 واری, 5 واری, 6 واری, چوکھی چاس آ جائے تے 7 واری, اور چاس آ جائے تے 9 واری, تے ود دے جاؤ. تے پھر ویکھنا نماز عادت آلی ہو رہے تے عبادت آلی. اے عادت نو تروڑنا ہے. اویس کرنی نے رکوع وچ گئے تے انہیں آکھیا آج میری رکوع دی رات, او مک گئی ساری رات, او دا سجدے دا موسم نہیں آیا. تریجی رات سمیٹ کے آکھاں, تریجی رات آئی, سجدے جان لگا, آکھن لگا اج سجدے دی رات. حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا اے سرکاراں اے کیڑی نماز ہے؟ تواڈے دماغ وچ بھی آ رہا سی مولوی ہاں باشد کے چپ نہ کنا, انہیں تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے کیڑی نماز دا ذکر ہے کہ رکوع وچ رات گزر گئی, ایک قیام وچ رات گزر گئی, اگلی سجدے وچ گزر گئی. بھلا ہوئے حرم بن حیان دا, انہیں آکھیا اے کیڑی نماز ہے؟ ہسیا اگو عاشق, انہیں آکھیا تو زمین والیاں دیاں تکدا رہندا ہے, اساں زمین والیاں دے وی نال, اسمان والیاں دے وی نال. اجے بھی تسی نہیں پہنچے, مطلب کیے؟ فرمایا کچھ فرشتے او نے جڑے قیام وچ کھلوتے رہندے نے, کچھ رکوع وچ رہندے نے, کچھ سجدے وچ رہندے نے. اویس انہاں دے وی نالے, انہاں دے وی نالے, انہاں دے وی نالے, انہاں دے وی نالے. تائی تے راضی اے دے اوتے آمنا دا لالے, اے دے اوتے ہر ویلے رحمت ذل جلالے, اوے ولایت دا اعلالے. اویس بڑا با کمالے. کیوں جی کوشش کرنی چاہیے. انہیں تے رکوع وچ رات گزار چھڈی تے 3 راتاں گزر گیاں. حرم بن حیان آدن میری اکھیاں پھٹن نو آ گئیاں کہ سونیا تینوں تے سون دی عادت نہیں, ہن سانو تے سون دے. ہائے ہائے اللہ اکبر. تیسری رات جب ڈھلی, اڈیارے والے ہو, تیجی رات جب ڈھل گئی, اویس نے آہ بھر کے اٹھیا, انہیں آکھیا ربا اس اکھ تو پناہ دے جنوں سون دی عادت. حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ادھی رات جان لوگ آرام کر دے, اسی اٹھ کے کار کمام نیا.
ہن سمجھ آئی ہے فقیراں دی؟ ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے۔ اے میں نو بھی پتہ ہے سارے نو سمجھ نہیں آ رہی، ایک بندہ بھی کام دا ہوئے تے اسی بول دے رہندے ہیں۔ غلام فریدہ یار دے کیتے سک استغفار والی تے کدور تا کڈ کے باہر وگامنیا، ہو کا حق دا دیونا فرض سانو تے امر حق بجا لے آمنیا، ہوئے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ وکھامنیا، کھوئے نینا دے گے اشنان کریے۔ میرا سونا مدنی مدینے والا فرماتا سی کہ اگر آنکھ وچ پورا آنسو نہ آوے، ایویں نکڑا جیا آنسو سم جاوے، جیڑا آنکھ دے کٹورے وچ کمزوری دی وجہ تو رہ جاوے، مدینے والے آکھیا سارے دوزخاں نو بجھاون واسطے اتنا جیا آنسو کافی ہے۔ تے فقیراں دا تے کام ہی یہی ہے، آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ 3 دن جو بندہ سویا ہی نہیں، 3 دن سویا نہیں۔ حرم بن حیان بھی اسی قد کے آدمی تھے، عام بندے نہیں تھے، تابعی تھے رسول اللہ کے، اور حضرت عمر اور حضرت صدیق کو مولا علی و عثمان غنی سلمان عبد الرحمن کے یار تھے، کوئی معمولی آدمی تھے، لیکن وہ کہتے میری آنکھیں پھٹنے کو آ گئی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے مولا انہاں اکھاں تو پناہ دیوی جنہاں تے غفلت سوارے تے سور نو ترس دیاں نے، مولا اس پیٹ تو پناہ دے جیڑا بھردا ہی نہیں، وہ 3 دن جنہیں نوالا کھایا نہیں، ایک روٹی دا ٹکڑا او دے منہ دے نیڑے آیا نہیں، پھر آخدا کیے مولا اس پیٹ تو پناہ دے جیڑا رجدا نہیں، او انہاں نو فقیر آکھ دینی، انہاں نو پیراں دے پیر آکھ دینی، اے یمنی اے ویسے کرانی ہے۔ اللہ اکبر، کچھ غور فرمایا؟ یہ اویس ہے، یہ کرن والا ہے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا سرکاراں کوئی ساڑے وال بھی تکو، انہاں ویکھیا، انہاں کیا چل اٹھ تو نس، انہاں نو ہوش ہی ہونا یہ بھی ہے، اٹھ تو نس۔ انہاں آکھیا تیری میری تے یاری ہے، تو میں نو سلام بھی بھیجے سن، آکھیا ہاں بھیجے سن، یہ چنگی یاری پہ نبھا دے ہو، یہ چنگی یاری پہ نبھا دے ہو۔ تو انہوں پتہ ہے میں مدینے تو ٹورن لگا توڑے واسطے، اگو دیوانہ کی بولیا، فرمایا یاری جیڑی تیری تے میری ہے، اتھے تے ہیرا پھیری ہے، اتھے ہیرا پھیری ہے، اصل یاری تیری تے جو میری ہے او اتھے دی ہے نہیں، یا عالم ارواح وچ سی یا جنت وچ ملاقات ہوئے گی، اتھوں اٹھ ناسی تو میرا وقت خراب نہ کر۔ میں آکھیا تھوڑی دیر نیڑے نیڑے رہن دے، کوئی گل تا مینوں اپنے دل دی کہن دے، مینوں کچھ دیر تے اپنے کول رہن دے۔ اگو رو کے آکھدا ہے تینوں پتہ نہیں ایک ایک پل دا حساب ہونا ہی، ایک ایک
پل دا حساب ہونا ہی تے حساب لین والا بڑا طاقتواری تے سریع الحسابی جے جواب دے سکدا تے بیٹھا رہو نہیں تے راہ لے ساڈی حالت کیے اپنے گریبان پھاڑیے وہ ایک او مقام والا تے ایک ایک پل نو تولدا سی اسا برباد لوگ ہاں تباہ لوگ اسا تے وری برباد کر چکے کدے سوچیا کہ میرا وقت کتنا قیمتی ہے میں وقت دا رب نو حساب دینا ہے اس پل دا بھی میں حساب دینا ہے جیڑا میں پیا گزاردا ویس نے آکھیا چل ایتھوں انہیں آکھیا اچھا نہیں رہن دینا انہیں کہا نہیں رہن دینا انہیں آکھیا پھر کوئی نصیحت تک کر میں جانا میں ٹر جانا روندیاں میں آکھیا میں ٹر جانا پر کوئی غلطی کرے ہاں سارے نال اس نے آکھیا تو رو نہیں تو مینو جاندا ہے تے سمجھدا ہے تو مینو سمجھدا ہے ورنہ مینو کوئی نہیں سمجھدا دنیا میری دشمن ہو گئی حضرت اویس دے لفظ نے فرمایا میری انہاں گلاں تو دنیا میری دشمن ہو گئی دنیا مینو پتھر مار دی مینو پانی دا گھٹ کوئی نہیں دیندا میں ساری دنیا نو دشمن بنا چکا وجہ کیے اے وجہ ہے ایک پل بھی اپنے مالک دی یاد تو غافل ہے اساں تے آکھدے ہاں فقیر آکھدے ہوندے سن کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو ایہو مرشد پڑھایا والعصر دا ایک معنی اے بھی ہے کہ مینو لمحہ حاضر دی قسم ہے ایک ایک پل ایک ایک لمحہ وہ پوچھے گا تینو جوانی دتی سی کتھے گزاری ہوٹلاں تے گزار دے رہے ہیں ہمارا یاراں نال برباد کردا رہے ہیں گلیاں وچ کتیاں دی طرح پھٹیاں تے بہ کے گزار چھڈی تینو سونا بندہ بنایا یار دا امتی بنایا اتنا سونا چہرہ عطا فرمایا ساری کائنات دا نچوڑ تینو بنایا تو عمر کتھے برباد کر کے آیا مالک تے تیرا میں ساں ڈھولن تیرا میں ساں پروردگار تیرا میں ساں تے کے دے نال لائی تائی بلے شاہ روندا ہے ادا اٹھ جاگ گھراڑے مار نہیں اے سون تینو درکار نہیں ایک دن دنیا تو جانا ہے جا قبراں وچ سمانا ہے تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے ایتھے آنا دوجی وار نہیں اٹھ جاگ گھراڑے یہ تے نہیں آکھاں گے سانو کسے پیغام نہ سنایا ویس نے کھول کے حرم بن حیان نو فرمایا انہیں آکھا کوئی گل تے کرے روا کے مار چھڑے آئی کوئی نصیحت کرے ہاں حضرت اویس کرنی نے جاندی واری یار نو آکھیا حرم موت نو میں آپ دی خدمت عرض کر رہا ہوں ویس پاک دی بات آپ نے آکھیا حرم موت نو اپنے سر دے سرانے تو نیڑے جانی یعنی سر دے تھلے جڑا سرانا ہے اے دور ہے موت اس تو بھی حضور ہے فرمایا یاد رکھی موت نو اپنے سر دے سرانے تو نیڑے جانی پتہ نہیں کیڑے ویلے اے اڑدی پتنگ کٹ جاوے اس واسطے تو تیاری رکھ پتہ نہیں کیڑے ویلے یار دا قاصد آوے انہاں عاشقاں دے وچوں ایک عاشق سی جیڑا سوندا نہیں سی نیندر آندی سی تے دیوار نال ٹیک لے کے اتھے ہی سو لیندا سی کتے آکھیا کیوں عمر گزار چھڈی بہ کے سوندا کیوں نہیں اگو جواب دیتا انہاں آکھیا شرم آندی ہے کہ یار دا قاصد آوے میں ستا ہوا مینو شرم آندی ہے اے انہاں ساریاں دا پیر اویس کرانی ہے انہیں آکھا ربا انہاں اکھاں تو پناہ منگدا جنہاں نو سون دی عادت ہے اس پیٹ تو پناہ منگدا جنوں کھان دی عادت ہے
ادا مطلب کیے ایک دن امام عبدالرؤف مناوی علم حدیث دا امام وہ فرماتے ہیں ایک دن پاک اویس آیا بھوک نے 3 دن گزر گئے تریجے دن جو آیا آ کے روڑی دے اتو ایک پاسو خربوزے دا چھلکا چایا پرلے پاسو کتا آیا تے کتا بھونکن لگا اویس کرنی پاک نو اویس نے چھلکا سٹ دیتا کتے نو تک کے آکھیا تیرا تے اسا کچھ نہیں بگاڑیا تو سانو فقیراں نو کیوں بھونکن لگ پیا تیرا تے اسی نہ حق کھادا نہ تیرا حق چایا تو اپنے علاقے اسا ادو پہ چک دیا تو کیوں بھونک دے پھر روندیا روندیا آکھیا اگر ساڑے تو ساڑا یار رس گیا پھر تو چنگا ہے نہیں سمجھ آ رہی پھر کتیا تو چنگا ہے یہ یار راضی ہو گیا پھر نہ بھونک اویس آکھے کتے نو جے یار راضی نہ ہویا رس گیا پھر میں نو اویس دی گل تا تھوڑی سمجھ آئی ادو بلے شاہ نے اٹھا کے ہتھوڑا سر تے ماریا انہیں آکھا ہوئے راتی جاگے شیخ صداویں راتی جاگے کتے تے تو اتے راتی جاگے شیخ صداویں راتی جاگے کتے تے تو اتے تے در مالک دا بول نہ چھڑ دے بھویں مارے 100 جتے تے تو اتے اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے اویس عادت یہ تھی جب کہیں خود آپ میں نے عرض کیا نا خود گودڑی ہوتی تھی آپ پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں وہ ٹاکیاں سی کے لپیٹ لی اور آگے دیکھا کوئی رات کو چل رہا ہے کوئی ان سے بھی زیادہ فقیر غریب مل گیا اتاری گودڑی اسے پہنا اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ وقت بھی آیا جمعے کا دن تھا اویس نے مٹی کرید کے اندر پڑا کوئی نہ کوئی تو واقف کار ہوتا ہے ایسوں کے محرم اسرار ہوتے ہیں ایک یار آیا کہا اویس جمعے کا دن ہے تو پڑا ہوا ہے مٹی اوپر ڈال کے خیر ہے رو کے کہا رات کو ایک مجبور مل گیا تھا کپڑے اسے دے دیے تھا کچھ نہیں مٹی میں اس لیے پڑا ہوں اس بدن کے ساتھ جمعے پہ کیسے جاؤں ہماری سخاوت دیکھیے آپ نے یہ اویس سخی ہے ایک دن دریا میں سفر کرنے لگے کشتی پہ بیٹھ گئے جب کشتی گئی بیچ میں آیا جو بھنور کشتی لگی ہچکولے کھانے حاجی صاحبان جا رہے تھے حج پہ لگے ڈوبنے تو انہوں نے ایک دوسرے کا کو دعا منگو کو کعبے دا واسطہ پر کعبے دا واسطہ کتھوں آتا ہے نہ مدینے دا واسطہ نہ کعبے دا واسطہ ڈوبن لگے تے دیکھا یہ دیوانہ ہے کہا تو ہی کچھ جا بول منہ کھول انہیں آکھیا دعا ضرور منگاں گا کشتی بھی پار لگاواں گا ایک وعدہ کرو انہیں آکھیا کی فرمایا جیڑا ضرورت تو زیادہ سمانے جدو مدینے جانا میرے یار دے فقیراں نو وانڈانا جے وعدہ کر دے ہو تے کشتی انج پارے کیونکہ جے دے نال ساڈا تعلق ہے او پروردگار تے مدینے آلا بھی ساڈا یارے لیکن اے الگ بات ہے اساں کدے اتھے نظر کسے نو نہیں آئے ہن آخری بات تے باقی اگلے سال سبحان اللہ اکبر قیامت دا دن یہ مشہور حدیث ہے قیامت دا دن آوے گا یہ تے تساں سنے ہوئے ہے کہ حضرت فاروق اعظم فرماندن کہ قبیلہ ربیہ مدر دو قبیلے سن عرب دے جنہاں دیاں
یہ بکریاں تے بھیڑاں بڑیاں سن پورے عرب دے وچ تے میرے پاک رسول فرمایا کہ جنیاں اے بھیڑاں تے بکریاں دے وال نے اننے گناہگار میرے ایک اویس دی صدا دے اتے بخشے جان. فرماتے نے جدوں اللہ دے اس قد دے لوگ یعنی حضرت ابو مسلم خولانی اویس کرانی اس قد دے لوگ جدوں آواز آئے گی جاؤ نہ حساب نہ کتاب نہ پل صراط سیدھی جنت دی ملاقات تھوڑا کوئی حساب کتاب نہیں اے جدوں سیدھے جان گے جنت دے دروازے تے گیٹ کھول جائے گا سارے اندر لیکن واری آئے گی اویس دی رضوان جنت آکھے گا او سرکاراں تسی رکو پہلے ساڈے نال مکو. اویس اٹھے بھی دیوانگی تاری آکھے گا سارے میرے نال دیتے چھڑ دیتے نہیں مینوں کیوں پھڑ لے آئی خیر تینو رضوان جنت آکھے گا تسی تنگ دل نہ ہوو رنجیدہ نہ ہوو او کلم کلے تے تواڈے جان گے کچھ بندے رلے تے کلے بھی نہیں ٹلے دے ٹلے لیکن ذرا پیچھے تکو آنکھ رکھو اویس انج نظر اٹھاوے گا پیچھے ہڈیارا بھی تے برکی بھی تے لاہور بھی تے ہور بھی سارے ٹنگے ہوئے نے تے اشارے پہ کر دینے اوے سونیا کدو لب ہلاویں گا سانو کلا چھڈ جاویں گا تے مدینے والے نے احسان فرمایا ایک اویس دے ذمے سانو لایا تے اویس کرے گا رابطہ ہاٹ لین تے ربا اے مینو جنت وچ نہیں جان دے دے تے آکھ دے نے انہاں دی سفارش کر کیا قسمت ہماری ہم ہیں امت تمہاری اور تیری امت وچ ایک ہی جا پہلوان جے دی نظر دے اتے بخشیا جانا سارا جہان مدنی رب دا مہمان اے مدینے آلے دا مہمان کیا اویس دی تے ختم میرا بیان ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم